پارہ نمبر 15 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک شب مسجد حرام سے اس دور والی مسجد تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک سننے والا دیکھنے والا وہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ میرے سوا کسی کو معتمد نہ بنائیو۔ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے، پس جب ان میں سے پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں تو وہ گھروں میں گھس پڑے اور شدنی وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹائی اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا۔ اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں گھس پڑیں جس طرح پہلی بار گھس پڑے تھے، اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے باڑا بنا ہی رکھا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، سو ہم نے رات کی نشانی تو دھندلی کر دی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کے لیے کوشش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت کی راہ پر چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے۔ اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کسی رسول کو بھیج نہ لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب ادھم مچاتے ہیں، پس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو یک قلم نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہی ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو دنیا ہی کا طالب بنتا ہے ہم اس کے لیے اسی میں جس قدر چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں
آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے اور اس کے شایان شان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو در حقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کر کہ تو سزاوار مذمت اور دھتکارا ہوا ہو کر رہ جائے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف کہو، تو ان کو نہ اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے شریفانہ بات کہو، اور ان کے لیے رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رحمان، اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے خوب واقف ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے، اور تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور مال کو اللہ تللے نہ اڑاؤ۔ اللہ تللے اڑا دینے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کے تم متوقع ہو ان سے اعراض کرنا پڑ جائے تو تم ان سے نرمی کی بات کہہ دو، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھو، اور نہ اس کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا رب ہی ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت بری بات ہے، نہایت بری راہ ہے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو مگر حق پر، اور جو ظلماً قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا تو وہ قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے، کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، کیونکہ عہد کی پرسش ہونی ہے۔ اور جب تم ناپو تو ناپ پوری رکھو، اور وزن صحیح ترازو سے کرو، یہی بہتر اور مال کار کے اعتبار سے خوب تر ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے در پر نہ ہوا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک چیز سے اس کی بابت پرسش ہونی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کے طول کو پہنچ سکتے ہو، اور ان ساری باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے حکمت سے تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کسی کو اور معبود کو شریک نہ کرو کہ تم ملامت زدہ اور راندہ ہو کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے مخصوص کیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ یہ تو تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں گوناگون اسلوبوں سے بات واضح کر دی کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن یہ چیز ان کی بیزاری ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ کہہ دو اگر کچھ اور الہ بھی اس کے شریک ہوتے جیسے یہ دعوے کرتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دیتے، وہ پاک ہے
اور بہت برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا ہی حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان دونوں لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر حجاب اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو نہ یہ سمجھیں اور نہ سنیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کس غرض سے کان لگاتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک ساحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔ دیکھو تم پر کیسے کیسے فقرے چسپاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کھوئے گئے ہیں، کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور شے جو تمہارے خیال میں ان سے بھی سخت ہو۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں، اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم بس تھوڑی ہی مدت رہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بے شک شیطان ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن تو ہے ہی۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا، اور ہم نے تم کو ان پر مسئول بنا کر معمور نہیں کیا ہے۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ کہہ دو کہ ان کو پکار کر دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، نہ وہ تم سے کسی مصیبت کو دفع ہی کر سکیں گے اور نہ اس کو ٹال ہی سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہے کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں یا اس کو کوئی سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے روکا نہیں مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی، ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی دی تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ اور ہم نشانیاں بھیجتے ہیں تو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھیری میں لے لیا ہے، اور وہ رؤیا جو ہم نے تم کو دکھائی اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہم تو ان کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ بولا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک مہلت دے دی تو میں ایک قدر قلیل کے سوا اس کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا جا، جو ان میں سے تیرے پیرو بن جائیں گے تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے
جن پر تیرا بس چلے ان کو غوغا سے گھبرا لے، اور ان پر اپنے سوار اپنے پیدل چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا، ان سے وعدہ کر لے، اور شیطان ان سے محض دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے اپنے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، بے شک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم اعراض کر کر بیٹھتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے نہ پخت ہو گئے کہ وہ خشکی کی جانب تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے، یا تم پر باد تند بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے؟ یا تم اس سے نہ پخت ہو گئے کہ تم کو دوبارہ اسی میں لوٹا دے، پھر وہ تم پر باد تند کا جھونکا بھیج دے، پس وہ تمہاری ناشکری کی پاداش میں تم کو غرق کر دے، اور تم اس پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا اپنے لیے نہ پاؤ۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور خشکی اور تری دونوں میں ان کو سواری عطا کی، اور ان کو جو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما سمیت بلائیں گے، سو جن کو ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ذرا بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہوگا۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تم کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس سے مختلف ہم پر افترا کر کے پیش کرو، اور تب وہ تم کو اپنا گاڑا دوست بنا لے۔ اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو، اگر ایسا ہوتا تو ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا عذاب دگنا چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور بے شک یہ اس سرزمین میں تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں تاکہ یہ تم کو یہاں سے نکال چھوڑیں، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی ٹکنے نہ پائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے اپنے جو رسول بھیجے ان کے باب میں ہماری سنت کو یاد رکھو، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ نماز کا اہتمام رکھو، زوال آفتاب کے اوقات سے لے کر شب کے تاریک ہونے تک، اور خاص کر فجر کی قرات کا، بے شک فجر کی قرات بڑی ہی حضوری کی چیز ہے۔ اور شب میں بھی تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید براں ہے۔ توقع رکھو کہ تم کو تمہارا رب محمود اٹھائے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل نابود ہونے والی چیز ہے، اور ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے میں ہی اضافہ کر رہی ہے۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو ہر ایک اپنی روش پر کام کرے گا، تو تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح تر رستہ پر ہیں۔ اور تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، اور تمہیں تو بس تھوڑا ہی سا علم عطا ہوا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے تم پر کی ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار بھی نہ پا سکو گے۔ یہ تو بس تمہارے رب کا فضل ہے، بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انس و جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ جیسا قرآن لا دیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ
وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جائے، پھر تم اس کے بیچ بیچ میں نہریں نہ دوڑا دو، یا تم ہم پر آسمان سے ٹکڑے نہ گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لا کھڑا کرو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے، یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں ماننے کے نہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشیر ہوں، اللہ کا رسول۔ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔ کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پانے والا بنے گا، اور جسے وہ گمراہ کر دے گا تو تم ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اوندھے، گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیا کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے کہ ان کے مانند پھر پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظالم انکار ہی میں اڑے رہے۔ کہہ دو کہ اگر میرے رب کے فضل کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جبکہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تجھے معلوم ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور میں تم کو اے فرعون ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ ان کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم ملک میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے تم کو صرف ایک بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ۔ ہم نے اس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو اس کے پہلے سے علم ملا ہوا ہے جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ شد نہیں تھا، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور یہ ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کہہ دو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز کو زیادہ جہری کرو اور نہ بالکل ہی سری، ان دونوں کے بین کا رستہ اختیار کرو، اور کہو کہ شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس کے نہ کوئی اولاد رہے اور اولاد ہے، اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی ہے، اور نہ اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، شکر کا سزاوار ہے
وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس نے کوئی کج پیج نہیں رکھا، بالکل ہموار اور استوار، تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلانے والوں کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے آگاہ کر دے، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ محض جھوٹ ہے وہ جو بک رہے ہیں۔ تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے تئیں غم سے ہلاک کر کے رہو کر کے رہو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگار بنایا ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگار بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والا کون بنتا ہے، اور ہم بالآخر اس پر جو کچھ ہے سب کو چٹیل میدان کر کے رہیں گے۔ کیا تم نے کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ بہت عجیب خیال کیا؟ جبکہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کا سامان فرما۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کو زیادہ صحیح شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ ہم تمہیں ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید افزونی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جبکہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ حق سے نہایت ہی ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھیں، اور اب کہ تم ان کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس مرحلے میں تمہاری محتاج مہیا کرے گا۔ اور تم دیکھتے سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کے صحن میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دستگیری کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ اور تم ان کو جاگتا گمان کرتے ہو حالانکہ وہ سو رہے ہوتے، اور ہم ان کو داہنے بائیں کروٹیں بھی بدلواتے، اور ان کا کتا بھی ہاتھ پھیلائے دہلیز پر ہوتا۔ اگر تمہاری نظر ان پر پڑ جاتی تو تم وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہوگے؟ وہ بولے، ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے، تمہاری مدت قیام کو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، پس اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو تو وہ اچھی طرح دیکھ لے شہر کے کس حصے میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے، اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو تمہاری
خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ وقت بھی خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنوا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے یہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچو، اور کہیں گے یہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کو بس تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، اور تم ان کے باب میں نہ بحث کرو مگر ٹالنے کے انداز میں، اور ان کے باب میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو، اور کسی امر کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کر دوں گا، بلکہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید برآں۔ کہہ دو اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے علم میں ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو ساجی نہیں بناتا۔ اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ، خدا کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا تم کو کوئی پناہ نہیں پا سکتے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں حیات دنیا کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، جن کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ اور کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سندس و استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانہ۔ اور ان کو 2 شخصوں کی تمثیل سناؤ، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیرا اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔ دونوں باغ خوب پھل لائے، ان میں ذرا کمی نہیں کی، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے نہر بھی دوڑوا دی۔ اور اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے مال میں بھی زیادہ اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا ہی گیا تو اس سے بھی بہتر مرجع پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے کہا کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک مرد بنا کر کھڑا کیا؟ لیکن میرا رب تو وہی ہے، اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کے بدون کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں۔ اگر تم مال و اولاد کے اعتبار سے
مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو۔ تو امید ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو، اور اس کے پھلوں پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا، اور اس کے پاس تو کوئی جتھا تھا اور اس کے پاس نہ تو کوئی جتھا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق ہی کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ اور ان کو اس دنیاوی زندگی کی تمثیل سناؤ کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پس زمین کی نباتات اس سے خوب اپجیں، پھر وہ چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اڑا لیے پھریں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالح باعتبار ثواب اور باعتبار امید تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور وہ سب کے سب صف بستہ تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے تمہارے پاس اسی طرح آئے ہو، تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے کوئی یوم موعود مقرر نہیں کریں گے، اور رجسٹر پیش کیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے اس سے لرزاں ہیں، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ رجسٹر عجیب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ نوٹ کرنے سے چھوڑا ہے اور نہ بڑا گناہ۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے جو جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا کارساز بناتے ہو؟ در حال یہ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ اور میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہ تھا۔ اور یاد کرو جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ تو میرے شریکوں کو جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا تو وہ ان کو بلائیں گے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلکہ حائل کر دیں گے۔ اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے اور گمان کریں گے وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی مفر نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات گوناگوں پہلوؤں سے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی ہدایت آ چکی ہے، ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا ہے، مگر اس چیز نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوا، یا عذاب الہی ان کے سامنے نمودار ہو جائے۔ اور رسولوں کو تو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور یہ کافر باطل کی مدد سے کٹھوجتیاں کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو پسپا کر دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے مذاق بنا رکھا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں اور اپنے ہاتھوں کی کرتوت کو بھول جائیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ اس وجہ سے
تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ کبھی ہدایت پالنے والے نہیں ہے۔ اور تمہارا رب بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے، اگر وہ ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ ان کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہر سال چلتا ہی رہوں۔ پس جب وہ ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پس جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تھکان ہو گئی۔ اس نے کہا کیا عرض کیوں جب ہم نے چٹان کے پاس اس نے کہا کیا عرض کیوں جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لی تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی تھا جس نے اس کو یاد رکھنے سے مجھے غافل کر دیا، اور اس نے عجیب طرح اپنی راہ دریا میں نکال لی۔ اس نے کہا یہی تو ہمیں مطلوب تھا۔ پس وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا، جس کو خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ معیشت رہ سکتا ہوں؟ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور آخر جو باتیں تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوں گی اس پر تم سے صبر ہو بھی کیسے سکے گا؟ اس نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ شرط ہے کہ کسی چیز کے متعلق مجھ سے اس وقت تک نہ پوچھیو جب تک میں خود ہی اس کا کچھ ذکر تم سے نہ چھیڑوں۔ بلاخر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا یہ چھید آپ نے اس لیے کیا ہے کہ اہل کشتی کو غرق کر دیں؟ یوں تو آپ نے بڑی عجیب ہی حرکت کی۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں سخت گیری نہ فرمائیے۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی ہی منکر بات کی۔ صدق اللہ العظیم۔